محتشم سامعین و حاضرین، شعبان المعظم کا رحمتوں والا مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ جس کی کثیر برکات ہیں، اور ان برکات میں سے ایک عظیم ترین برکت اس مہینہ کی یہ ہے کہ اس مہینے کی نصف رات یعنی شعبان کی 15ویں رات ایک خاص رات ہے، اور اس رات پر کثیر احادیث ہیں۔ آج ان چند احادیث پر بات کریں گے اور نتیجتاً اس رات کو کیسے منانا چاہیے اور اس کے لیے کیا ہمیں تیاری کر لینی چاہیے، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، امام ترمذی نے اس کو جامع میں لکھا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، اور ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، معجم الاوسط، جمع الجوامع میں اور جامع المسانید والسنن میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کثیر محدثین نے اس کو لکھا ہے۔ آپ فرماتی ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، یعنی آپ بستر میں جلوہ فروز نہیں تھے۔ اس کی ڈیٹیل ایک اور حدیث میں بھی آگے آئے گی۔ تو حضور جب بستر میں موجود نہیں تھے، کہتے میں باہر نکلی تو دیکھا آپ بقیع کے قبرستان میں تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم کو یہ خطرہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے، یعنی تمہارے حق میں کمی ہوگی، آج تمہاری باری ہے تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا؟ یہ مراد تھی آپ کے ظلم سے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج کے پاس گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نصف شعبان کی شب کو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، جو اس کے شایان نشان۔ ویسے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے اختیار کے اعتبار سے، لیکن اس رات اس کی رحمت خاص طور پر آسمان دنیا پر جلوہ فگن ہوتی ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب بالوں کی تعداد گناہوں سے نہیں ہے، گنہگاروں سے ہے، یعنی یہ نہیں کہ جتنے بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے اتنے گناہ معاف ہوتے، نہیں، اتنے گنہگاروں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ ابن ماجہ کی شعب الایمان کی جمع الجوامع کی حدیث ہے۔ تو حضور اسلام نے فرمایا رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ اس رات میں غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، بس فرماتا ہے سنو، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا۔ بھئی ضرورت ہمیں گناہ بخشوانے کی ہے؟ چاہیے تو یہ تاہم کاسہ گدائی لے کر بار بار اس کے بوئے پر جاتے، اس کے در پر جاتے اور کہتے مولا آج معاف کر دے، مولا آج معاف کر دے، صبح کہتے، دوپہر کو کہتے، رات کو کہتے، لیکن کرم نہیں ہے اس کا، کرم کی انتہا نہیں ہے کہ وہ خود آسمان دنیا پر تجلی فرما رہا اور کہہ رہا ہے ہاں بھائی کون ہے معافی کا طلبگار، کس کو بخشش چاہیے، کس کو معافی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم۔ یہ اللہ کی رحمت کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں۔ اللہ کہہ رہا میں تو کرم کی طرف مائل ہوں، تم سائل تو بنو۔ تم پوریوں کے چکر میں پڑ گئے، قتلموں کے چکر میں پڑ گئے، شرلیاں پٹاخے اور ادھر ادھر مصروف ہو گئے، آنا جانا، میل ملاقاتیں، دعوتیں، یہ تو نہیں تھا نا اس رات میں۔ ہاں کھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے
سنو کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں. اور صرف بخشش کی بات نہیں ہے، سنو کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو رزق دوں. جب کسی کو پتا ہونا جو فلاں برانڈ کی سیل جو ہے نا فلاں دنوں میں لگتی ہے تو انتظار رہتا ہے، اور وہ لوگ اب جانکاری رکھتے ہیں یار کب سیل لگے گی تو میں وہاں سے فائدہ لوں گا. یہاں دیکھو مغفرت کی لوٹ سیل لگی ہے اور ہم پرواہ نہ کریں تو بدقسمتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سنو کسی کو رزق چاہیے طلب کرو میں رزق دوں گا. سنو کوئی مصیبت زدہ ہے تو میں اس کو عافیت میں رکھوں. مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، مصائب، پریشانیاں تو آ جائے وہ بھی مانگ لے، اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے رہتا ہے سنو کوئی سنو کوئی سنو کوئی، یوں ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. اب یہ جو حدیث ہے اس کو اگرچہ کثیر محدثین نے روایت کیا ہے، لیکن محدثین نے اس میں ضعف بھی بیان کیا ہے. بعض محدثین نے کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے. اگلی حدیث سنیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی. اب یہ جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں اس کی سند پر اعتراض نہیں ہے کسی کو. بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے، یہاں تک کہ قاضی، یہاں تک کہ بڑے محدث، عرب کے بہت بڑے محدث ناصر الدین البانی بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. 9 صحابہ اس کو روایت کر رہے ہیں، اور وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نصف شعبان کی رات پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو اس نے تحقیق کا حق ادا نہیں کیا، اس نے جلد بازی کی ہے. اور یہ تبصرہ کرتے ہیں اس حدیث پر، اور تبصرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں بلا ریب یہ حدیث صحیح ترین حدیث ہے اور اس حدیث کی صحت پر کوئی شک نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی شعبان کی شب کو متوجہ ہوتا ہے، یعنی نصف شعبان کی رات کو 15ویں رات کو متوجہ ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے. 2 لوگوں کا استثناء کیا، 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہے، سب کو بخش دیتا ہے ما سوا مشرک اور کینہ پرور کے. شرک ایک عظیم گناہ ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں بحمدہ تعالی، لیکن کینہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ دلوں کا بغض اور دلوں کی نفرت دوسروں کے لیے یہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ وہ رات جب سب کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے تو کینہ پرور کی نہیں ہوتی، کینہ پرور کو نہیں بخشتا. اس کی ڈیٹیل آگے ایک اور حدیث میں بھی آ رہی ہے. حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے، کافروں کو مہلت دیتا ہے. ابھی زندگی ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، تو انہیں مہلت دیتا ہے. اور کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینہ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے. کہ بندے ابھی تک تیرے دل میں نفرت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں سنو مغفرت لے لو، بخشش لے لو، رزق لے لو، اور تو دل میں نفرت لیے بیٹھا ہے. دنیا کے معاملات کی خاطر تم کمپرومائز کر لیتے ہو اور بڑی بڑی لڑائیاں جھگڑے چھوڑ دیتے ہو. آج میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو، تم نہیں چھوڑ رہے. تم کہہ رہے نہیں مولا اس نے زیادتی بڑی کی تھی، اس نے تانا بہت برا مارا تھا، اس نے بات بڑی دل دکھانے والی کی تھی، میں نہیں معاف کروں گا. تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن کینہ رکھنے والے کو چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنا کینہ چھوڑ دے. بخشش ہو گئی، اس کے لیے بھی معافی کا حکم آ گیا، لیکن معافی کا حکم مشروط ہے کہ جب تک یہ مسلمان بھائی کے لیے دل سے نفرت نہیں نکالے گا نا معافی نہیں ہے. جیسے نکالے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے. سبحان اللہ. حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے
کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی سائل ہے تو میں اس کو عطا کروں۔ بس جو شخص بھی سوال کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ما سوا فاحشہ رنڈی کے یا مشرک کے، یعنی وہ فاحشہ جو جسم فروشی کرے یا بدکاری کرے اس کی بخشش اس رات بھی نہیں ہے۔ اور اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا جب فاحشہ عورت کی بخشش نہیں ہے تو فحش مرد کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تو اس رات کے لیے خاص تیاری میں ایک تیاری یہ بھی ہے کہ اگر بدی کی عادت ہے تو اس کو ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، یہ جو پہلے حدیث بیان ہے اس کی تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نصف شعبان کی شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ انور میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میرے بستر میں داخل ہو گئے۔ رات کے کسی وقت جب میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ بستر میں موجود نہیں ہیں۔ میں اٹھ کر آپ کی ازواج کے حجروں میں آپ کو تلاش کرتی رہی۔ پھر میں نے سوچا شاید آپ اپنی باندی ماریہ قبطیہ کے ہاں چلے گئے ہیں۔ میں پھر نکلی اور مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ کے پاؤں سے ٹکرایا، یعنی آپ مسجد میں تھے۔ کہتے جب میرا پاؤں ٹکرایا تو میں نے دیکھا آپ حالت سجدہ میں ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرا جسم اور ذہن تیرے لیے سجدہ ریز ہے، جسم اور ذہن تیرے لیے سجدہ ریز ہے۔ یہ صحیح سجدہ ہوتا ہے۔ ہم کبھی ہوتا ہے نا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، پیشانی زمین پر ہے، ناک کی ہڈی بھی لگ گئی، ہاتھ بھی لگ گئے، گھٹنے بھی ہیں، ساری ہڈیاں جن کا لگنا ضروری لگ گئیں، لیکن دماغ کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہایت عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ میرا جسم اور ذہن تیرے لیے سجدہ ریز ہے اور میرا دل تجھ پر ایمان لائے ہوئے ہے، اور یہ میرا وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں جو معصوم عن الخطا ہے، ہادی برحق، ہادی کونین، عاجزی کا کیا عالم ہے۔ آج ہم گناہ گار ہو کر بھی اتنے گناہوں کی پانڈ سر پہ اٹھائی ہے، پھر بھی ہم سوچتے ہیں نہیں یار بہت نیکیاں کر لی، بہت ہی باتیں کر لی، بڑے سجدے ہیں، اور جن کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، جن سے کوئی خطا ہوئی ہی نہیں، خلاف اولا بھی نہیں ہے، جن کے معصوم ہیں، امام المعصومین ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ تمام انبیاء کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ لیکن حضور کی عاجزی کیا ہے؟ حضور عرض کر رہے ہیں یہ میرا وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ سو اے عظیم گناہ کو تو عظیم رب ہی معاف کر سکتا ہے۔ ایک اس لیے حضور کہہ رہے ہیں امت کو سبق دینے کے لیے کہ دیکھو میں اللہ کا حبیب ہو کر، قاسم نعمت رب العلا ہو کر، اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا معصوم ہو کر کیسے عاجزی سے اللہ سے دعائیں کرنا ہو، یہ ہمارے سبق کے لیے ہے۔ عرض کرتے ہیں پس تو میرے عظیم گناہ کو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ نے اپنا سر اٹھا کر یہ فرمایا، یہ عرض کر رہے تھے اے اللہ تو مجھے ایسا دل عطا فرما جو پاک باز ہو، جو پاک باز ہو۔ حضور سے بڑھ کر بھی کسی کا دل پاک ہو سکتا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، جن کے قلب کی شان اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ دعائیں مانگا کرو، صرف ظاہر کو صاف اور پاک نہیں رکھنا، یہ دل کی صفائی کے لیے بھی دعائیں مانگا کرو اللہ سے۔ اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جو پاک باز ہو، برائی سے بری ہو، نہ کافر ہو نہ شقی ہو، یعنی نفرت والا بغض والا دل نہ ہو۔ پھر آپ دوبارہ سجدہ میں گئے اور یہ دعا کی، میں تجھ سے اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح میرے بھائی داؤد نے دعا کی تھی، اے میرے مالک
میں اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہوں اور تمام چہروں کا حق یہی ہے کہ وہ اس کے چہرے کے سامنے خاک آلود ہوں. یعنی انسان کا چہرہ جسم میں بلند ترین مقام پر ہے نا، عزت والی جگہ پر ہے، پر اس چہرے کی عزت تب ہے جب اللہ کے سامنے یہ خاک آلود ہو جائے، جھک جائے. جتنا جھکتا جائے گا، جتنا عاجز ہوتا جائے گا، اتنا یہ چہرہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوتا جائے گا. تو آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، جو میرے بھائی نے دعا کیا ہے، مالک میں اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہوں اور تمام چہروں کا حق یہی ہے کہ وہ اس چہرے کے سامنے خاک آلود ہوں. پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے کہا، ام المومن کہتی جب حضور سجدے سے اٹھے دوسرے سجدے سے، تو میں نے عرض کی، فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس وادی میں ہیں اور میں کس وادی میں تھی، میں کچھ اور سوچ رہی تھی اور آپ یہاں پر دعائیں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، اے حمیرہ، حضور اسلام پیار سے ام المومنین کو کہا کرتے تھے. اس سے محدثین نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اپنی زوجہ کو کوئی ایسا پیار والا نام آپ دے سکتے ہیں جس میں محبت ہو، محبت والا نام. تو حضور پیار سے انہیں حمیرہ کہتے تھے. اے حمیرہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے اور بے شک اس رات میں اللہ کے لیے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگ دوزخ سے آزاد ہونے والے ہیں. کہتی میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تخصیص کی کیا وجہ؟ یعنی اور بھی تو قبیلے ہیں، تو قبیلہ بنی کلب کوئی خاص قبیلہ ہے، ان کی کوئی عزت ہے یا کوئی تکریم ہے جو آپ نے انہی کا نام لیا؟ آپ نے فرمایا، عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلہ کی بکریوں کے بال ان سے زیادہ نہیں ہے. تو سب سے بڑے ریوڑ ان کے پاس ہے، سب سے زیادہ بال ان بکریوں میں. اس لیے میں نے وہ مناسبت سے وہ کمپیئر کرتے ہوئے کہا کہ جتنے وہ بال ہیں یعنی بہت زیادہ لا تعداد لوگوں کی بخشش ہونے والی ہے. پھر آپ نے فرمایا، اب اگلا حصہ بڑا اہم ہے اور اس کے لیے ہم نے آج سے تیاری کرنی ہے. یہ جو اگلا حصہ حدیث کا بیان ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہے. کتنے لوگ بخشے گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں لگا رہی ہے، اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ بخش رہا ہے، معافی دے رہا ہے، مغفرت فرما رہا ہے. 6 لوگوں کی بخشش نہیں ہے. نمبر 1، عادی شرابی، جو شراب پینے کا عادی ہے، جس نے شراب سے ابھی تک پکی توبہ نہیں کی، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہے. ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا، کتنی بڑی بدنصیبی ہے، ماں باپ سے قطع تعلق کی، ماں باپ سے ناتا توڑ لیتے ہیں لوگ، ان سے روٹ جاتے، ناراض ہو جاتے. ماں بیچاری دیکھتی رہتے میرا پتر کب آئے گا، مجھے ملے گا، شاید عید پر آ جائے. میں ایسی ماں کو بھی جانتا ہوں، مجھے لوگ اپنے معاملات بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں، مسائل مشورے لیتے ہیں. مجھے ایسی ماں کو بھی پتا جو کہتی میں سویاں بنا کر عید والے دن بیٹھی رہی، میرا پتر پھر بھی نہیں ملنے آیا. اتنی دل میں نفرت ہے اس کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ تو حق ادا کر ہی نہیں سکتا. وہ عرض کی گئی، یا رسول اللہ اگر میں حج کرواؤں، 7 بار حج کرواؤں کندھوں پہ اٹھا کر، فرمایا تو نے تو ایک رات کا بھی حق نہیں ادا کیا. اور یہاں ماں باپ سے قطع تعلق ہی چل رہی. حضور اسلام نے فرمایا ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہے. زنا پر اصرار کرنے والے کی بخشش نہیں ہے. یہ جو ہم فلسفے بناتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، پرسنل چوائس ہے ہماری، ہم جو چاہیں کریں. بھیا جو مرضی کہتے رہو، جتنے مرضی فلسفے بیان کرتے رہو، اور جتنے مرضی عقلی دلائل کو تم قرآن و حدیث کی مخالفت میں پیش کرتے رہو، جب جسم سے جان نکلے گی نا، بلے شاہ پتہ تد لگ سی جد چڑی پھسی ہاتھ بازاں. پتہ تو تب چلے گا نا کیسے ہم فلسفہ پیش کرتے تھے، کیسے ہم دلائل دیتے تھے اپنی مرضی کے لیے. جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر ہماری کیا جرت ہے، کیا مجال ہم کہیں کہ میری مرضی؟ یہاں میری مرضی نہیں ہے، یہ مرضی اسی کی ہے جس نے ہمیں جسم دیا ہے، جس نے جان دیا، اس کی مرضی چلے گی. حضور اسلام نے فرمایا کہ زنا پر اصرار کرنے والا
رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، ذو رحم رشتہ داروں سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک حکم فرمایا کہ سلمن قطع کا، جو تیرے سے تعلق توڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ میرٹ پر نہیں قانون ہے، ہم میرٹ پر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی جتنی وہ محبت کریں گے اتنی ہم کر لیں گے، وہ تعلق بنائیں گے تو ہم بھی بنا لیں گے، وہ صلح کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، وہ آئیں گے تو ہم بھی جائیں گے۔ ایسا نہیں فرمایا، فرمایا جو توڑ رہا ہے نا اس سے جوڑ۔ جس نے جوڑا ہوا اس کو تو جوڑنا ہے ہی، جس نے توڑا ہے اس کو بھی جوڑ، جو محروم کرتا ہے اس کو عطا کر۔ یہ ذو رحم رشتہ داروں کے بارے میں ارشاد ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا تصویر بنانے والا، اس میں علماء نے وضاحت کی ہے کہ ایسی تصاویر جن کی عبادت کی جائے، جن کی پوجا کی جائے، اس کی علت یہ بیان فرمائی۔ اور چھٹا شخص چغل خور، لوگوں کی برائیاں بیان کرنے والا۔ چغل خور وہ ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی برائی ہو اور اس کی برائی کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرے۔ اگر کسی میں برائی نہیں ہے اور وہ اپنے پاس سے بیان کر رہا ہے تو یہ چغلی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی بری عادتیں ترک کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حصول کے بہترین امیدواروں کی فہرست میں خود کو شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔